الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ الحمدللہ آج قربانی کی کھال کے مصرف کے بارے میں بات کروں گا کہ قربانی کی جو کھال ہے وہ ہم کس کو دے سکتے ہیں یا کس کو نہیں دینی چاہیے۔ یہ سب سے بڑا اور اہم مسئلہ ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر آج کل بہت زیادہ ہے۔ اس کی انشاءاللہ میں حدیث کے پراپر ریفرنس کے ساتھ میں بات کروں گا، صحیح سند کے ساتھ۔ صحیح بخاری مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ڈیوٹی لگائی، مجھے بتایا، مجھے حکم دیا کہ جو قربانی کی کھالیں ہیں اسے میں صدقہ خیرات کروں، اور جو قربانی کے جانور کے اوپر لگام لگی ہوتی یا سپیر چیزیں جتنی بھی ساتھ موجود ہوتی ہیں اسے میں صدقہ کروں اور کسائی کو اجرت کے عوض نہ دوں۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ابھی اس سال تو امید ہے کہ یہ نہیں ہوگا، کیونکہ اجرت اتنی بڑھ گئی کسائی کی کہ وہ ہم قربانی کی کھال دے بھی نہیں سکتے۔ لیکن پہلے ہوتا تھا کہ قربانی کے لیے جو کسائی آتا تھا وہ پہلے ہی بتا دیتا تھا کہ مجھے صرف آپ لوگوں نے کھال دے دینی ہے، اجرت میں نہیں لوں گا۔ یا کچھ لوگ ہوتے تھے کسائی کو دیکھ لیتے تھے کہ یہ ہمیں لگتا تو غریب ہی ہے، ساتھ چلو ذبح بھی کر دیتا تھا، گوشت بھی بنا دیتا تھا، اور اجرت کے عوض ہم اس کو کھال دے دیتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جو کہ صحیح بخاری مسلم کے اندر حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسائی کو اجرت کے عوض کھال نہ دے۔ تو اسے ہم نے صدقہ کرنا ہے۔ مولا علی شیر خدا جو فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ صدقہ کرنا، صدقہ پھر کیسے کرنا ہے، کون سی تنظیم کو دینا ہے، کون سی جماعت کو دینا ہے، یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر آج کل بڑھتے مسائلوں میں سے ایک یہی مسائل ہیں کہ گلی محلے میں کوئی بھی بیٹھ جاتا ہے کہ مجھے کھال دو، مجھے دو، کیونکہ کھال کافی مہنگی ہوتی ہے۔ تو ہر کسی کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں نا دیہڑی لگاؤں اور یہ میری دیہڑی بن جائے گی۔ بقرہ عید کا لوگ دن رات جاگ کے دیر سے انتظار کرتے ہیں کہ اللہ کرے جلدی عید آئے اور ہم اسی انتظار میں رہیں کہ لوگوں سے کھالیں اکٹھی کریں اور ان کو ہم بیچ کے اپنی دیہڑی لگائیں۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو یہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ صدقہ خیرات کرنی، کسی غریب مسکین یا کوئی بھی آپ جماعت سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی جماعت ہے جو بالکل ان کو لگتا ہے صدقہ خیرات صدقہ لگتا ہے تو آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم میں جو دوسری حدیث ہے وہ یہ ہے کہ آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کی جو کھال ہے یا جانور کی جو کھال ہوتی ہے اسے آپ اپنے استعمال میں بھی لا سکتے ہیں، مصلی بھی بنا سکتے ہیں، جان ماز کے لیے آپ کھال کو استعمال کر سکتے ہیں، یا ڈھول وغیرہ کے لیے چمڑے کے طور پہ یہ کھال بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں۔ یعنی آپ اپنے استعمال میں بھی لا سکتے ہیں اور کسی غریب مسکین یا کسی جماعت کو آپ صدقہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ دو مسائل ہمارے کلیئر ہو گئے، کیونکہ یہ قربانی کی جو کھال ہوتی ہے اس کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم نے خود کے لیے استعمال کرنی وہ یہ ہے کہ یہ گوشت کی طرح ہے کہ آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، آپ دوسرے لوگوں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ صحیح مسلم کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، آپ قربانی کی جو کھال ہے اسے اپنے استعمال میں بھی لا سکتے ہیں، جان ماز مسلے کے لیے بھی یا چمڑے کے استعمال کے لیے آپ استعمال بھی کر سکتے ہیں چمڑے کے طور پر۔ تو یہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو اس دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ بالکل آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی ذات جس شخص کو پسند کرتی ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتی ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔